بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہماری مجلس کا عنوان ہے مسلمان کی قبر کی حقیقت۔ لوگ عام طور پر اس میں بہت غلط فہمیوں میں ہیں اور اس حقیقت نہ ہونے کی وجہ سے موت سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں۔ ویسے تو طبیعی طور پر گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن حقیقت اگر اس کی معلوم ہو جائے تو یہ پریشانی اور جو مصیبت نظر آتی ہے قبر، تو یہ حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کی حقیقت کو عجیب طریقے سے واضح کیا ہے۔ یہ حقیقت معلوم ہونے سے موت کی تمنا بھی کرنے لگتا ہے آدمی، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان کی قبر کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے قبر میں اس کو ڈال آتے ہیں، وہاں وحشت کدہ میں تنہا پڑا رہتا ہے، بالکل اکیلا وحشت کدہ میں پڑا رہتا ہے، اور ایسی حیات مثل عدم حیات کی ہے، ایسی زندگی تو مثل نہ ہونے کی ہے، مر گیا ختم ہو گیا، کیا عجیب اس کی حقیقت۔ حضرت فرماتے ہیں صاحبو یہ بات نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے لیے وہاں بڑی راحت ہے، بڑی راحت ہے۔ حدیث شریف نقل کی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے یعنی تو ارواح اس کا استقبال کرتی ہیں۔ جب روح نکل جاتی ہے نا، تو جیسے ہی روح پہنچتی ہے عالم برزخ میں، تو وہاں کی روحیں سب اس کا استقبال کرتی ہیں، اور اس کے عزیز و اقارب جو اس سے پہلے چلے گئے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں، اور اس سے دوسرے اپنے رشتہ داروں متعلقین کی نسبت پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص تو مر گیا ہے، تو کہتے ہیں افسوس وہ دوزخ میں گیا ہے، ورنہ ہم سے ضرور ملتا، اور پھر اس سے ان کو غم ہوتا ہے بڑا۔ یعنی یہ کافر کے لیے ہے نا، کافر ملتا ہے اگر وہ مسلمان اسلام کی حالت میں نہیں مرا خدا نخواستہ، تو پھر اس کی روح ملاقات نہیں کرتی۔ غرض یہ ہے کہ موت کے بعد مردے اس طرح باہم خوش ہو کر ملتے جلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے بس مرنے کے بعد الو کی طرح پڑے رہیں گے قبر میں۔ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بات بالکل نہیں ہے۔ یہ حضرت کی باتوں کو میں کچھ تبدیل کر کے آسان کر کے عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ بات بالکل نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے، یہ جو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں، قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے، یہ تو صورت قبر کی ہے، اور حقیقت میں قبر عالم برزخ کا نام ہے، یہ برزخ کا جہان ہے، یہ قبر کی جو اصل نام ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہاں سب جمع ہوتے ہیں، وہ پاکیزہ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ دنیا میں تو جدا بھی ہو سکتے ہیں، جیسے حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی ملازمت سے رخصت لے کر آئے اور اپنے بال بچوں میں رہے، بزرگوں کے پاس رہے، جب رخصت ختم ہو جائے گی، مہینے کے لیے آئے گا، مہینہ ختم ہو گیا تو جدائی پھر ہو جائے گی۔ تو دنیا کا تو ایسا ہی اکٹھا اجتماع ہوتا ہے، اور وہاں عالم برزخ میں جب جاتا ہے انسان تو وہاں کی یکجائی بالکل ختم ہی نہیں ہوتی، وہاں تو عیش ہی عیش ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں کو موت سے وحشت ہو گئی ہے، ورنہ موت تو لقائے حبیب، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے ایک جسر یعنی پل ہے۔ بس ایسے روح نکلی، یہ پل پار کیا اس نے، اس سے گزرے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے حضرت فرماتے ہیں کون سی چیز اچھی ہوگی۔ اسی لیے اہل اللہ، اللہ والوں کو تو موت کا شوق ہوا ہے۔
حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ والوں سے پوچھو کہ موت کیا چیز ہے۔ حدیث شریف میں ہے الموت تحفۃ المومن، کہ موت جو ہے وہ تو مومن کا تحفہ ہے۔ کوئی حضرت فرماتے ہیں اپنے وقت کی مثال دیتے ہیں، لیکن عام طور سے یہ مثال بنتی ہے کہ کسی کو وزیر اعظم آج کے وقت میں کسی کے پاس کوئی تحفہ بھیجیں اور وہ سارے گھر والے رونے لگیں تو کیسے افسوس کی بات ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس جو افسوس ہے نا، اس سے میری مراد جو ہے نا وہ غیر طبیعی ہے، یعنی سوچ سوچ کر افسوس کرنا۔ ایک تو فطری صدمہ ہوتا ہے، وہ جدائی کا طبی صدمہ ہے جو بے اختیار ہوتا ہے، اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور پھر یہ جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں سوچ سوچ کر اس کو بڑھانا، اس صدمے کو، یہ بری بات ہے، بلکہ حضرت فرماتے ہیں میرے ان مضامین کو سوچ سوچ کر اس غم کو گھٹانا چاہیے۔ یہ ایسی حقیقت حضرت نے ارشاد فرمائی ہے، اور حضرت والا حکیم الامت تھے، مجدد ملت تھے، یہ حضرت ہی کی شان تھی کہ ایسی اس بات کو آسان کیا ہے، آسان طریقے سے سمجھا ہے کہ بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ ورنہ جس سے بھی پوچھیں وہ بہت سے موت گھبرائے گا، کیونکہ اس سے بھی موت، مجھے موت آ جائے گی، قبر میں ڈال کے آ جائیں گے، میں وہاں اکیلا پڑا رہوں گا مردوں کی الو کی طرح، جیسے حضرت محمد جیسے سمجھتے ہیں الو کی طرح پڑے رہیں گے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ تو موت تو ایک مزے کی چیز ہے، اور موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہے مومن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ اور عقل سلیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔